السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے تھے فعل ماضی کے بارے میں۔ ہم فعل کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے فعل ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید سب پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فعل ماضی استمراری۔ تو بچوں، جس میں گزرا ہوا زمانہ بار بار یا متواتر حالت میں پایا جائے فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ مثلاً اکبر پڑھتا تھا، صبا لکھتی تھی۔ اکبر پڑھ رہا تھا، صبا لکھ رہی تھی۔ بنانے کا اس کا قاعدہ کیا ہے؟ مصدر کی علامت نہ دور کرنے کے بعد تا، تھا یا رہا تھا لگانے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ تو اس کا کیا ہے قاعدہ کہ مصدر کی جو علامت ہے اس میں نہ بڑھا دینا یا نہ دور کرنے کے بعد جب ہم لکھنا کو ہم لکھتا یا لکھتی تھا لگا دیں یا رہا تھا لگائیں، تو کیا جیسے ادھر لکھا ہے اکبر پڑھ رہا تھا، ہے نا، تو اس کو کیا لگایا ہم نے؟ رہا تھا۔ جیسے اکبر پڑھتا تھا، ہے نا، پڑھنا کو ہم نے نہ ہٹا کے کیا لگایا؟ تا اور آگے کیا لگایا؟ ماضی کی علامت تھا۔ اکبر پڑھتا تھا۔ اب فعل ماضی شکیہ یا احتمالی، جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے۔ اس میں کیا پایا جائے؟ شک کے ساتھ جو پایا جائے اسے کہتے ہیں فعل ماضی شکیہ یا احتمالی۔ یعنی صبا نے خط لکھا ہوگا، یعنی کچھ واضح نہیں ہے، یہ اس میں تذبذب ہے، اس میں شک ہے کہ شاید اس نے ایسا ہو سکتا ہے کہ صبا نے خط لکھا ہوگا، یعنی ہمارے خیالوں میں ہے اس نے یہ کام کیا ہوگا، اس نے پڑھا ہوگا، اس نے لکھا ہوگا یا خط آیا ہوگا۔ تو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق کے بعد ہوگا لگانے سے فعل ماضی شکیہ یا احتمالی بن جاتا ہے۔ یعنی فعل ماضی مطلق جو ہے اس کے آگے کیا لگانے سے؟ ہوگا لگانے سے۔ جیسے صبا نے خط لکھا، اب آگے ہم نے کیا لگایا؟ ہوگا۔ صبا نے خط لکھا ہوگا۔ یا خط آیا، ہم نے کیا کیا؟ خط آیا ہوگا۔ اب فعل ماضی شرطیہ یا تمنائی، جس میں گزرا ہوا زمانہ شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے فعل ماضی شرطی یا تمنائی کہلاتا ہے۔ مثلاً اکبر آتا ہے، اصغر بھاگتا ہے۔ بنانے کا طریقہ مصدر کی علامت نہ دور کر کے تا لگانے سے فعل ماضی شرطی یا تمنائی بن جاتا ہے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔